All wars are sad, and there are no winners in any war. The war can be over, but it leaves a lot of trauma behind. Trauma जो है वो it should be of a life-threatening और a significant nature. ये अक्सर deeply distressing trauma होता है. हर trauma के बाद ऐसा इंसान महसूस नहीं करता. ये बहुत common है उन individuals ने जिन्होंने war experience की है. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ प्रोफेसर डॉक्टर राहील करीम. आज का जो टॉपिक है बड़ा रेलेवेंट है और पर्टिनेंट है टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री. ऑल वॉर्स आर सैड and there are no winners in any war. The war can be over, but it leaves a lot of trauma behind. So I'm going to be talking about a disorder known as post-traumatic stress disorder. So post-traumatic stress disorder क्या होता है? ये एक ज़हनी condition है that can occur after someone has experienced or witnessed a traumatic event. तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें involved हो. अगर आपने वो एक हौलनाक किस्म का वाक़या देखा है या कोई बम ब्लास्ट विटनेस किया है या किसी को मरते देखा है या किसी जंग में आप इन्वॉल्व हैं या वहाँ कोई ऐसी चीज़ हुई है, तो वो ट्रॉमा जो है वो इट शुड बी ऑफ अ लाइफ थ्रेटनिंग और अ सिग्निफिकेंट नेचर. और ये अक्सर डीपली डिस्ट्रेसिंग ट्रॉमा होता है. हर ट्रॉमा के बाद ऐसा इंसान महसूस नहीं करता. और ये ट्रॉमा किसी को भी अफेक्ट हो सकता है. लोग हमें कहते हैं कि जी वो मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे अफेक्ट नहीं हो सकता. बट द नेचर ऑफ द ट्रॉमा एंड द एक्सटेंट ऑफ द ट्रॉमा कैन एक्चुअली अफेक्ट एनीबडी, इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ अस. तो इसमें अलामतें होती हैं कुछ जो कि इंसान महसूस करता है, और जहाँ ये प्रॉब्लमेटिक बन जाता है कि ये अलामतें इंसान की उस वाक़े के बहुत अरसे के बाद भी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अफेक्ट करता रहता है. सो ये बहुत कॉमन है उन इंडिविजुअल्स ने जिन्होंने वॉर एक्सपीरियंस की है या उनके जो लवाहिकीन हैं जिन्होंने अपने बच्चे हवाई जहाज़ों में भेजे और वो पीछे बैठ के फ़िक्र करते रहे. मैं छोटी सी मिसाल दूँ. मैं आई एम करंटली इन लाहौर, बट माई वाइफ इज़ वेरी कंसर्न्ड एज़ टू व्हेन आई वुड रीच इंग्लैंड बिकॉज फ्लाइट्स हैड बीन स्टॉप्ड. सो ये तो एक बड़ी छोटी सी एग्ज़ाम्पल है फ़िक्र की. उन बच्चों को देखें जिनकी माएँ बाप बहन मर चुके हैं, या उन माँ बाप को देखें जिनके बच्चे उनके आँखों के सामने परख्शों से उड़े हैं. तो इस किस्म का ट्रॉमा जो है ना, या एक्सीडेंट्स जो हैं और लॉस ऑफ लव्ड वन, ये जो ट्रॉमा है बहुत मुश्किल होता है रिज़ॉल्व करना विदाउट एनी फॉर्मल हेल्प. ऑल्दो हमारी कौम बहुत रिजिलियंट है और वो इस चीज़ को परहैप्स इस एंगल से नहीं देखते, लेकिन ये भी बात सही है कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगियाँ अफेक्ट होती हैं और बहुत सवीर तरीके से अफेक्ट होती हैं. लिहाजा इसको रिकग्नाइज़ करना इन द फर्स्ट इंस्टेंस. अमन जो है वो दो जंगों के दरमियान का वक्फ़ा है जहाँ ये लोग ये ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट प्राइमरीली अमेरिकन वॉर वेटरन्स ने डिस्कवर किया जब वो वियतनाम की वॉर से अमेरिका वापस आए. तो काफ़ी सारे जो सर्वाइवर्स थे अमेरिकन आर्मी के, दे स्टार्टेड टू एक्सपीरियंस व्हाट इज़ नोन एज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. तो वहाँ से ये अलामत कॉइन हुई. अब इसकी अलामतें क्या हैं? सिम्टम्स ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर 4 कैटेगरीज़ में हम डाल सकते हैं, और ये इनकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन जो है ये फ्लक्चुएट करती है. पहली बात तो ये है कि इनको इंट्रूसिव मेमोरीज़ आती हैं, यानी कि उस वाक़े की जो यादाश्त है वो बार बार फ्लैशबैक की तरह ये लोग रीलिव करते हैं, और उनको ऐसा ही महसूस होता है कि ये दोबारा से हो रहा है वाक़या. उसमें उतनी ही क्लैरिटी, इंटेंसिटी या वो ये फ्लैशबैक्स उतने ही विविड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द इवेंट. इन लोगों की नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और इनको जिसे हम कहते हैं नाइटमेयर्स आते हैं रिलेटेड टू द ट्रॉमा, एंड दे सडनली वेक अप इन अ पैनिक थिंकिंग अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड टू देम. तो अनवांटेड मेमोरीज़ हैं, ये बार बार आती हैं, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, और ये यूजुअली रिलेट करती हैं टू द इमेजेस ऑफ द ट्रॉमा दैट द इंडिविजुअल हैज़ एक्सपीरियंस्ड.
اس میں نیکسٹ ہیومن ریاکشن یہ ہے کہ انسان ان یاداشت کو اوائڈ کرنے کے لیے یا ان امیجز کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ تمام تر ریمائنڈرز جو ہیں جو اس چیز کو لے کے آتے ہیں ان کو اوائڈ کریں. سو دیز پیپل دین اسٹارٹ اسٹیئنگ کلیئر آف دا پیپل، پلیسز، کانورسیشنز اور ایکٹیویٹیز جو کہ ٹریگرز ہوتے ہیں ان کی میموریز کی آف دا ٹرومیٹک ایونٹ. جیسے کسی نے وار کے علاوہ جیسے کسی نے کوئی ڈومیسٹک وائلنس ایکسپیرئنس کی ہو ان اے ریلیشن شپ آف اے سیویئر نیچر، تو وہ بھی اگلے رشتوں کو اوائڈ کرتے ہیں، ان کے رشتے صحت مند نہیں ہوتے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ٹراما آف سگنیفیکنٹ نیچر، ویدر اٹ از وار، ایکسپیرئنسنگ وائلنس اور بینگ ان اے ویری ویری ٹرومیٹک ٹاکسک ریلیشن شپ، دین کین لیڈ ٹو واٹ از نون ایز ایموشنل نمبنگ. آپ ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں فرام ادرز، آپ انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں ان ایکٹیویٹیز دیٹ ور ونس کوائٹ انجوائبل. اور بیسکلی جو مجھے پیشنٹس بتاتے ہیں وہ کہ وہ ایموشنلی فلیٹ فیل کرتے ہیں، یعنی کہ دے آر انیبل ٹو ایکسپیرئنس اینی ایموشنز یا ایموشنل نمبنگ جس کو ہم کہتے ہیں. تو نگیٹیوٹی آ جاتی ہے سوچ میں اور موڈ میں، فیلنگز آف گلٹ اور شیم. کئی دفعہ ایسے لگتا ہے جیسے ڈومیسٹک وائلنس کے پیشنٹس میں دیکھتا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وی ور ایٹ فالٹ، شاید ہم نے یہ سب چیزیں آرکسٹریٹ کیں. کئی دفعہ ماں باپ یہ جب بچوں کو آرمی میں یا جنگوں میں بھیجتے ہیں یا جاتے ہیں، ان کو جانا پڑتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں اپنے بچے کو شاید آرمی میں یا ایسے محاذ پہ نہیں بھیجنا چاہیے تھا، ہم نے ان کو ایسا کیوں پالا تاکہ ان کی زندگی اپنے آپ کو ڈینجر میں ڈالیں. تو یہ ریشنل تھاٹس نہیں ہوتے. سو دے آر نیگیٹو تھاٹس اباؤٹ سیلف اینڈ ادرز، اور ایک بڑا ہی پیسمسٹک ویو آف دا ورلڈ اور پیپل اراؤنڈ اس یہ ڈیولپ کر لیتے ہیں. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اباؤٹ پیپل اراؤنڈ دیم اینڈ اباؤٹ دا ورلڈ اراؤنڈ دیم اینڈ پرہیپس دیئر پوٹینشیل فیوچر ایکسپیرئنسز. تو ایموشنلی یہ بہت ڈیٹیچڈ فیل کرتے ہیں، یہ ڈسکنیکٹڈ فیل کرتے ہیں فرام لو ونز، اینڈ دے آر جنرلی انیبل ٹو ایکسپریس پازیٹیو ایموشنز. خوشی کے ایموشنز یہ زیادہ اظہار نہیں کر پاتے کیونکہ یہ ایک ڈپریسڈ ڈیٹیچ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں. دے ہیو ڈیفیکلٹی فیلنگ پازیٹیو ایموشنز اینڈ دے سم ٹائمز وین پیپل ہیو بین ان ٹیریبل ریلیشن شپس دے آر انیبل ٹو ایکسپیرئنس جوائے اور لو اینی مور ان دیئر فیوچر ریلیشن شپس. تو جہاں ٹراما اس انٹینسٹی کا ہو تو بندہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ یار میرے ساتھ یہ دوبارہ نہ ہو جائے. تو اس میں ایک ہائٹنڈ اسٹیٹ آف اراؤزل ہے جس کو ہم ہائپر ویجیلنس کہتے ہیں. تو ہائپر ویجیلنس کیا ہے؟ دیٹ یو آر کانسٹنٹلی فیلنگ آن ایج اور آن گارڈ، تھنکنگ یا سم تھنگ آفل مائٹ ہیپن. دوسری علامت پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی ہے کہ آپ کی نیند جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو یو مے ہیو ٹربل فالنگ اسلیپ اور اسٹیئنگ اسلیپ. اور یہ بھی ہے کہ چونکہ آپ کے سلیپ کے ریدمس چینج ہوتے ہیں تو آپ نائٹ میرز ایکسپیرئنس کرتے ہیں. یو آر یوزلی اینکشیس پرائر ٹو گوئنگ ٹو بیڈ، سو یو ہیو ڈیلیڈ ابیلٹی ٹو گو آف ٹو سلیپ. ڈیورنگ دا ڈے چونکہ علامتیں کافی سملر ہوتی ہیں ڈپریشن کی پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کے ساتھ، تو اریٹیبلٹی، انکریز اینگر، آؤٹس برسٹ، اینڈ سم ٹائمز پیپل کین انگیج ان ریکلیس بیہیویئر. کانسنٹریشن کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے. یو مے ہیو ڈیفیکلٹی فوکسنگ اور میکنگ ڈیسیشنز. پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی علامتیں ہر وقت تو نہیں رہتی، لیکن اس وقت یہ زیادہ ہو جاتی ہیں جہاں ہمارے پاس ٹریگرز ہوتے ہیں. یہ ٹریگر کیا ہے؟ یہ ایک ریمائنڈر ہے، یا کوئی آپ نے تصویر دیکھ لی، یا کوئی آپ نے ایسا واقعہ دوبارہ سے ایکسپیرئنس کر لیا. سو ٹریگر از سم تھنگ دیٹ کازز دا انڈیویجول ٹو ریلیو دا ٹرومیٹک ایونٹ اور ریئیکٹ ود انٹینس ایموشنز. اور یہ ٹریگرز جو ہیں دے ویری فرام پرسن ٹو پرسن. بٹ عام ٹریگرز کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کوئی اینیورسری آ گئی کسی ایونٹ کی. The anniversary of a traumatic event can bring up intense feelings or memories. کوئی لاس آپ کا ہو گیا، کوئی جنگ کی اینیورسری ہوگی. کئی دفعہ ایک اسٹارٹل رسپانس ہوتا ہے، جیسے کہ سروائیورز آف بام بلاسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب وہ لاؤڈ نوائز کبھی ایکسپیرئنس کرتے ہیں سڈنلی، یا کوئی فائر ورکس چل رہے ہوتے ہیں، سو دے آر ریمائنڈیڈ آف آئدر وار اور دا کامبیٹ اور دا انسیڈنٹ دیٹ دے ور انوالوڈ ان. کچھ لوگوں کو خاص قسم کی سمیلز
یا اسپیسیفک لوکیشن یا کوئی خاص قسم کا سینسری ایکسپیرئنس لائک the smell of smoke or a smell of a perfume may bring back memories of the trauma. تو یہ پرانی تمام وارز کے، پرانی تمام لاسز کے ان لوگ جو گزرے ہیں پریویس وارز میں، وہ سب ان کے ساتھ وہ ریلیو کرنا شروع کرتے ہیں. So watching or reading about similar events in the media can reactivate symptoms of post-traumatic stress disorder. اس کے بارے میں بات چیت کرنے سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ تمام تر وہ علامتیں ہائپر اراؤزل کی، ہائپر ویجیلنس کی دوبارہ آتی ہیں. سو ڈسکشنز اباؤٹ ٹراما ریلیٹڈ ٹاپکس کین آلسو لیڈ ٹو انٹینس ڈسٹریس. یہ بھی دیکھا ہے کہ people or individuals who resemble or remind the person of someone involved in the traumatic event. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کی ایک جگہ شادی ہوئی، اس کو دوسرا ایک دفعہ شخص کو ٹوٹلی نظر آیا جو کہ اس سے اس کی شکل ملتی ہے یا آواز ملتی ہے، تو ہم اس چیز سے بھی ڈر جاتے ہیں، ہائپر ویجیلنٹ ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں ٹراما زیادہ اکیوٹ ٹراما تو لوگ ایکسپیرئنس کر لیتے ہیں اور شاید اس سے عارضی طور پہ وہ نکل بھی جاتے ہیں. ہم نے یہ اس پہ بہت ریسرچ ہوئی ہے. جو پاکستان میں ارتھ کویک ہوا تھا کئی سال پہلے، اس کے بعد جو سروائیورز ہیں وہ آج تک ریکور نہیں کر سکے، کیونکہ ان کو کسی قسم کی ٹریٹمنٹ نہ دی گئی، نہ اس مسئلے کو سمجھا گیا، نہ ریکگنائز کیا. تو میں یہ بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کنڈیشن کو ریکگنائز کیا جائے، ناٹ اونلی ان وار ویٹرنز بٹ پیپل ہو ہیو ایکسپیرئنس بم بلاسٹ، پیپل ہو ہیو وٹنس بم بلاسٹ، پیپل ہو ہیو بین تھرو نیچرل کیٹاسٹرفیز لائک ارتھ کویکس. اور وہ جو سروائیورز ہیں ان پہ توجہ دی جائے پرہیپس آن اے نیشنل لیول. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنے پروفیشنلز نہ ہوں ان سے ڈیل کرنے کے لیے، لیکن اس کنڈیشن کی اویئرنیس کریٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ ٹو ریکگنائز دیٹ اٹ کین کنٹینیو ٹو افیکٹ یور مینٹل ہیلتھ. تو لہٰذا سیورل جو ہیں افیکٹو ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں، بٹ اٹس جسٹ اے میٹر آف فائنڈنگ دا رائٹ ون اینڈ ٹیلرنگ دا ٹریٹمنٹ ٹو دا انڈیویجول. ضروری نہیں ہے کہ اس ٹریٹمنٹ کے لیے جو آپ جس کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں وہ بہت پڑھا لکھا ہی ہو. تو اس میں سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹس اور میڈیکیشن اور سیلف کیئر کی اسٹریٹجیز ساری انوالوڈ ہیں جو آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں. سو کاگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی ٹیلرڈ ٹو دی انڈیویجول، گول اورینٹیڈ. ایک اور بڑی اچھی ٹریٹمنٹ ہے جس کو ہم EMDR کہتے ہیں. تو وہ آئی موومنٹس کو ٹریک کرتے ہیں whilst پیشنٹ از ایکچولی talking about the trauma and then it helps to resolve them. Cognitive processing یعنی کہ جس ٹراما سے آپ گزرے ہیں اس کو پروسیس کرنے کے لیے اس کے بارے میں بات چیت کرنا. دیکھیں ہم سب اپنے دماغوں میں بہت سارے سوٹ کیسز لے کے پھر رہے ہوتے ہیں جس میں وہ سارا ٹراما کہیں نہ کہیں بند ہوتا ہے، ایک دماغ کے نکرے کھردے میں پڑا ہوتا ہے. تو اس بکسے کو کھولنا، اس ٹراما سے ڈیل کرنا، ان سوچوں کو صاف ستھرا کر کے دماغ میں دوبارہ ڈالنا will allow you to move on in life and to perhaps lead a more effective and more fruitful life and possibly a happier life. اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر بہت عرصہ چلتا رہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پروٹریکٹڈ قسم کا جو یعنی کہ پرولونگڈ قسم کا پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے. تو اس میں نیریٹیو ایکسپوجر، تھیراپی ویئر انڈیویجولز ریکاؤنٹ دیئر لائف اسٹوری اینڈ ٹرامیٹک ایونٹس ان ڈیٹیل. اٹ الاؤز، یہ بس ان کو ہیلپ کرتے ہیں ٹو انٹیگریٹ دا ٹراما ان ٹو دیئر ریئلی لائف اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ. کلیئرلی دیر از ایویڈنس فرام FDA یعنی کہ جو فیڈرل ڈرگ اتھارٹی امریکہ کی اور انگلینڈ کی، کہ اکثر یہ لوگ کافی سیویئرلی بایولوجیکلی ڈپریسڈ بھی ہو جاتے ہیں. یہ عام اداسی نہیں ہوتی. تو اس میں اینٹی ڈپریسنٹس لائک سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز، میں نام آپ کو اس لیے نہیں بتاتا کہ میں اس لیے نہیں چاہتا کہ آپ باہر جائیں اور وہ خریدیں اور انسپروائز طریقے سے یوز کرتے ہیں. بٹ دیز میڈیکیشن ڈیفینیٹلی ہیلپ ٹو ریڈیوس سمٹمز آف ڈپریشن، انگزائٹی اینڈ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. اب اکیوٹ انگزائٹی جب جنریٹ ہوتی ہے ٹراما کے بعد تو اس سے بھی ڈیل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. And long-term symptoms of post-traumatic stress disorder really depend upon the level of anxiety that people experience. تو لہٰذا acute stage میں anxiety management، دوائیں، support, talking to some people
will definitely help you. Exercise, self-care will help reduce your sleep disturbances. But most important is the self-care and the coping strategies that you develop, including having a supportive network of friends and family. Exercise, جیسے میں نے پہلے کہا, aerobic exercise will help reduce anxiety and depression. Sleep hygiene کے principles کو practice کریں. Most importantly is to recognize that this is a disorder that can continue to affect. Grounding techniques جو ہیں, techniques that help you stay in the present moment, such as deep breathing or focusing on the 5 senses, can be useful during flashbacks. اور تو لہٰذا کنکلوژن یہی ہے کہ یہ کمپلیکس ڈس آرڈر ہے. زیادہ پتہ نہیں ہے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں. اٹ کین پریزنٹ ود اے وائڈ رینج آف سمٹمس اور سگنیفیکنٹلی امپروو ہو سکتی ہے آپ کی زندگی کی اگر آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, ارلی انٹروینشن لیں فرام مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز اینڈ مینیجنگ یور سمٹمز فار اے بیٹر لائف. اس کے ساتھ میں اس ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں. اگر آپ کو یہ یوزفل لگی ہو تو please like and subscribe and spread the message, as it will enhance the richness of our portal. Assalamu alaikum and see you again.